دعوت معصومیت دفتر اول کا یہ مکتوب ہے۔ مکتوب ہے 61، اس کا پہلا حصہ نہیں دوسرا پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں حضرت، یہ مکتوب الہ ہے مولانا حسن علی صاحب، تو فرماتے ہیں دوسری بات آپ نے یہ لکھی تھی کہ شیخ ہونے اور ارشاد یعنی ہدایت کرنے کا مقام شرائط رکھتا ہے، مثلا طالبین کی قابلیتوں اور استعدادوں اور ان میں اثرات کے حاصل ہونے پر مطلع ہونا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں آپ جان لیں کہ طریقہ سکھانے کی اجازت دو قسم کی ہے، ایک یہ کہ کسی کامل شخص کو خلافت دے اور مشیخیت یعنی پیر ہونے کے مقام پر بٹھائے، اور یہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی کامل بزرگ کسی ناقص شخص کو اجازت دے اور اس مجاز یعنی اجازت یافتہ شخص اور اس کے مریدوں کے بعض فائدے اس ضمن میں ملحوظ رکھے، اس صورت میں تمام شرائط درکار نہیں۔ ہمارے حضرت قطب المحققین مجدد الافسانی قدسنا اللہ سبحانہ بسرہ الاقدس نے رسالہ مبدأ معاد میں تحریر فرمایا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کامل بزرگ کسی ناقص مرید کو طریقہ سکھانے کی اجازت دیتا ہے اور اس ناقص کے مریدوں کے اجتماع کے ضمن میں اس ناقص کا کام بھی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ بعض دفعہ جب اجازت مل گئی تو بس اب وہ ٹھنڈے پڑ گئے اپنے کام میں، حالانکہ ہمارے بھی حضرات نے، جن میں عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کا وہ مشہور مکتوب ہے جس میں انہوں نے حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ جن کو آپ اجازت دیں ان کو کہہ دیں کہ ہم بھی ناقص تم بھی ناقص۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل تابعداری میں مرنے تک کوشش میں لگا رہے۔ اور نیز اسی جگہ لکھا ہے کہ نقص اگرچہ اجازت کے منافی ہے، لیکن جب کامل مکمل بزرگ ناقص کو اپنا قائم مقام بناتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ جانتا ہے تو اس نقص کا ضرر دوسرے تک تجاوز نہیں کرتا، یعنی آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بحقائق الامور کلہا۔ اور جو اجازت آپ کو دی گئی ہے ان دونوں قسم کی اجازت سے نیچے درجے کی ہے، جو کہ چند اشخاص تک محدود ہے تاکہ آپ شغل و مراقبے میں اکیلے نہ رہیں اور کچھ لوگ شریک ہو جائیں، کیونکہ اس طریقہ عالیہ میں یہ معنی یعنی مل کر ذکر و مراقبہ کرنا بہت بڑا اثر رکھتا ہے، جس کے لیے یہ ایک بہترین صورت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اور ایک دوسرے میں فنا ہونے کی شرط کے ساتھ صحبت مطلق تنہائی سے بہتر ہے، کیونکہ صحبت میں ایک کے فیوز دوسرے پر فائز ہوتے ہیں، یعنی ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی اجازت کو جو کہ محض سفارت یعنی پیغام رسانی ہے، آپ مشیخت یعنی پیری اور بہت بڑا کام تصور کر کے اس سے گریز کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ اس قسم کا شخص جو کہ مرید کو جیسا کہ وہ ہے اس سے دوسری اس سے پتہ نہیں یہ سمجھ میں ایک طرح کا نہیں کر سکتا، اس کے حالات میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اگر وہ شخص پیر ہونے کی ہوس نہ کرے تو بہتر ہے، چنانچہ اب حضرت اصل میں کیا ہے کہ حضرت نے اجازت دی ہوگی، یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں، جو کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔
اس کے پیچھے ایک تو جذبہ صحیح ہے، دوسرا جذبہ بڑا غلط ہے. وہ جو ہوتا ہے کہ میں نے تو کام نہیں کرنا، میں کیوں یہ سردردی لوں، میں کیوں لوگوں کو کہوں کہ آؤ بھی طریقہ سیکھو، میں کیوں یہ محنت کروں. یہ تو کافی سردردی کا کام ہے. یہ کوئی ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی آرام سے پھولوں کی سیج ہے، دیکھ لیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، جوتا سیدھا کر رہے ہیں، واجبہ بڑے مزے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا بھی اب یہ جو ہے اجتماع قریب آ رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض کو ہم مشروط اجازت دے دیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کام کرو بھائی، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. میرے مخدوم، آپ نے ابھی تک تو کسی شخص کو ذکر کی تلقین بھی نہیں کی ہے. اب یہ حضرت فرما رہے ہیں جس میں ایک قسم کی ڈانٹ بھی ہے. میرے مخدوم، آپ نے ابھی تک تو کسی شخص کو ذکر کی تلقین تک نہیں کی ہے، پھر کہاں سے یقین کر لیا کہ اس کے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی اور دل کی جمعیت اس کے حق میں حاصل نہیں ہوگی. آدمی کی قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے. جب آپ پہلے ہی قدم میں ہمت چھوڑ رہے ہیں اور پانی دیکھے بغیر موزے اتار رہے ہیں تو پھر معلوم ہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کئی سال سے اجازت لے رکھی ہے، انہوں نے کام وام نہیں کرنا ان کو، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ نہیں. یہ تو حضرت آپ کا کام ہے، ہم تو بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہم سب پر واجب ہے. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، کل ہی ہم نے پڑھائی. فرماتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک حدیث تو شریف تو یہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ذرا تفصیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت لکھ رہے ہیں مزید، اگر تو ایک شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تو کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو قدم رکھ، یعنی شروع کر، کیونکہ تو ضرور کر سکتا ہے. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو جا بیٹھ جا، کیونکہ تو نہیں کر سکے گا. آپ کو مریدوں کے احوال تبدیل کرنے میں کیا دخل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیر کا تو کام ہی نہیں ہے، نہ یہ پیر کر سکتا ہے. اور لیکن کئی پیروں نے اس کی بڑی تبلیغ کی ہے کہ جی پیر سب کچھ کر لیتا ہے. نہیں، پیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کرتی ہے. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ کی ذات ہی ہے جو دیتی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت، آپ کو مریدوں کے احوال تبدیل کرنے میں کیا دخل ہے؟ آپ قاصد سے زیادہ نہیں ہیں. اگر خبر دینے والے پر اعتماد رکھتے ہوتے تو ہرگز اس قسم کی بات نہ لکھتے. جان لیں کہ یہ گفتگو
آزار یعنی رنج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پوری طرح دل صاف ہے، بلکہ خطا کے مواقع پر تنبیہ یعنی ہدایت کے طور پر، جو کہ پیر کو مرید کے بارے میں ضروری ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کیا کیا جائے، آج کے حالات ایسے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کو اجازت دی، سال کے بعد پوچھا تو وہ چپ، تو حضرت نے خوب ڈانٹ پلائی، فرمایا ہاں تم یہ چاہتے ہو شیخ بن کے بیٹھو اور لوگ تم سے آ کے بیعت کریں، فرمایا اب تو یہ وقت ہے کہ تم لوگوں کے پاؤں پکڑ کے ان کو بیعت کرو۔ واللہ اعلم۔ ہمارے وہ حضرات جو کام میں لگے ہوئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ کی آیت شریفہ کا مضمون دل میں خیال کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو مجھ سے محبت رکھتی ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور منشاء فیض ولایت کبریٰ کی وہ قوس ہے جو کہ ولایت کبریٰ کے تیسرے دائرہ کی اصل ہے، اور مورد فیض لطیفہ نفس ہے۔ بس اس خیال میں غرق ہو جائیے۔